حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ گودا پر وقف کرنا ہو تو واو ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ تعوذ تسمیہ کو زبانیات کرایا جائے۔ تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ نمبر 1 حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو مد متصل ہوگا۔ نمبر 2 حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ نمبر 3 حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ۔ تختی نمبر 21 حروف مقطعات۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ نمبر 1 ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نمبر 2 اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ نمبر 3 اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو مختوم کی میم۔